اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دجال کا خروج کہاں ہوگا اور اس کے لشکر میں موجود اصفہانی یہودی لشکر۔ ظہور دجال اور خروج دجال کے بعد آج ہم بات کریں گے مقام خروج دجال۔ اس کا حوالہ بھی ہم انشاءاللہ حدیث بارکہ سے ہی لیں گے۔ ہم نے اکثر سنا، جس کا ذکر میں نے خود بھی کئی مرتبہ کیا، کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، جہاں 70,000 یہودی صدیوں سے اس کے منتظر ہیں۔ حدیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دجال شام و عراق کے درمیان راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ تو اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اس وقت شام اور عراق میں جو قیامت برپا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ جن جنگوں کو ہم مال دولت اور تیل کی جنگ کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں دجال کی جنگ ہے۔ ایران شامی حکومت، دجال کی جنگ اور ایران میں بیٹھے یہودی، اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں اہم کردار۔ آپ خود اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا، اور خود کو مسلم کہنے والے مالک کا کردار بھی عیاں ہو جائے گا، جو میں یہاں تفصیل سے نہیں لکھ سکتی، یا شاید فی الحال لکھنا نہیں چاہ رہی۔ بس ایک غیر معمولی اشارہ کہ شام کے بشار الاسد، جو مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، اس کے خاندان کا اصفہان یہودی سے گہرا تعلق ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ شام اور ایران کے درمیان راستے سے نکلنے والا جھوٹا مسیحا دجال وہاں سے دوبارہ ایران کے علاقے اصفہان اور اصفہان میں ایک خاص مقام یہودیہ آئے گا اور اپنے لشکر سے جا ملے گا، جو صدیوں سے اس کے انتظار میں ہے۔ جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت انس مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کے یہودیوں کی بستی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے۔ ان پر سیاہ چادر ہوگی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے ماں باپ قربان، 1400 سال پہلے فرمائی گئی، بیان کی گئی سچائیاں آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ اس دجال کے انتظار میں 77,000 یہودی اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور ایران میں یہودی کی تاریخ 3,000 سال سے بھی پرانی ہے۔ ایران میں رہنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود یہودی کے تمام قبائل میں سے سب سے اہم اور افضل سمجھے جاتے ہیں، جنہیں کئی بار اسرائیل میں آباد ہونے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی اور ایران کو ترجیح دی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایران میں یہودیوں کا اثر و رسوخ کتنا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت، جو کہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بعض مقامات پر اصفہان میں یہودیوں کی تعداد تھوڑی بتائی جاتی ہے، کہ اصفہان میں 30,000 سے 33,000 یہودی اس وقت موجود ہیں۔ حقیقت میں آج سے یہ ایک عشرہ پہلے یہودی کی تعداد 30,000 سے 33,000 تھی، جو 2014 کے آخر میں 77 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے دوسرے حصوں میں ہمدان، اصفہان، تہران کے علاوہ شیراز میں بھی یہودی موجود ہیں، اور اسرائیل حکومت اور آرمی میں بھی ایرانی یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اسرائیل کے سابق صدر موشیا بھی اصفہان کے یہودیوں میں سے تھے۔ اسی طرح اسرائیل کے سابقہ وزیر دفاع شاول اور اسرائیل کے ایک مشہور خاخام کا تعلق بھی اصفہان سے تھا۔ ایک اور روایت بھی آئی ہے جس میں ہے کہ سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جہت میں واقع خراسہ نامی جگہ سے دجال نمودار ہوگا، اور اسے لوگ اس طرح پیروی کریں گے کہ جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے چپٹے ہوں گے۔ اس روایت میں خراسہ کا ذکر آیا ہے۔ تمام روایات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے شام اور عراق، اصفہان اور خراسہ سے دجال کے خروج کا ذکر ہو تو آپ ان میں الجھے نہیں۔ اب اوپر بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں جس خراسہ کا ذکر آیا ہے، وہ خراسہ ایک ہی ہے، افغانستان والا بھی ایران، اور اکثر لوگ ان کو دو سمجھتے ہیں۔ اصل میں قدیم خراسہ میں شمال مغربی افغانستان کا علاقہ شامل ہے۔ آخر میں کچھ باتیں واضح کرتی چلوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج اصفہان میں ہو اور یہاں سے دجال اپنا لشکر لے کر شام اور عراق میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرے۔ اصفہان ایران میں ہے، اور جہاں دجال کے نکلنے کا، اپنے لشکر سے ملنے کا ذکر ہے، وہ مقام یہودیہ کہلاتا ہے۔ آخر بات، یہاں خراسہ کا ذکر ہے۔ زمانہ قدیم میں ایران بھی خراسہ میں شامل تھا۔ یہاں آپ دوستوں سے ایک گزارش کرتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق لفظ پیش گوئی استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ پیش گوئی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی
یعنی ایک امکان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔